بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعات قاری محمد علی چینل دیکھنے والوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے عزیز ساتھیوں، آج کا واقعہ کتے کی وفاداری کا ہے کہ کیسے ایک کتے نے اپنے مالک کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دی۔ چلیے دوستوں، آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حیات الحیوان کے اندر لکھا ہے کہ ایک شخص سفر پر نکلا۔ راستے میں اس نے کسی جگہ پر ایک خوبصورت قبہ بنا ہوا دیکھا۔ اسے دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی تعمیر پر خوب خرچ کیا گیا ہے۔ اس قبے پر لکھا ہوا تھا کہ جو شخص اس قبے کی تعمیر کی وجہ معلوم کرنا چاہے وہ اس گاؤں میں جا کر معلوم کرے۔ اس آدمی کے دل میں یہ تجسس پیدا ہوا، یعنی یہ خیال پیدا ہوا کہ گاؤں میں جا کر اس قبے کی تعمیر کی وجہ معلوم کرنی چاہیے۔ چنانچہ وہ اس گاؤں میں گیا اور لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا۔ وہ جس سے بھی پوچھتا وہ لا علمی کا اظہار کرتا۔ بالآخر پتہ کرتے کرتے اسے ایک ایسے شخص کا علم ہوا جس کی عمر 200 برس تھی۔ وہ آدمی ان کے پاس گیا اور ان سے اس قبے کے متعلق سوال کیا۔ اس ضعیف العمر یعنی ضعیف بوڑھی عمر کے آدمی نے بتایا کہ میں اپنے والد سے سنا کرتا تھا کہ اس گاؤں میں ایک زمیندار رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک کتا تھا جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا اور کسی وقت بھی اس سے جدا نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن وہ زمیندار کہیں سیر کرنے گیا اور اپنے کتے کو گھر پر ہی باندھ گیا تاکہ وہ اس کے ساتھ نہ جا سکے، اور چلتے وقت اپنے باورچی کو بلا کر ہدایت کی کہ میرے لیے دودھ کا کھانا تیار کر کے رکھے۔ زمیندار وہ کھانا بڑے شوق سے کھاتا تھا۔ زمیندار کے گھر میں ایک گونگی لڑکی بھی تھی۔ جب زمیندار باہر گیا تو وہ لونڈی اس بندھے ہوئے کتے کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد زمیندار کے باورچی نے اس کے لیے دودھ کا کھانا تیار کیا اور اس کو ایک بڑے پیالے میں رکھ کر اس گونگی لڑکی اور کتے کے قریب لا کر اونچی جگہ پر رکھ دیا تاکہ جب زمیندار واپس آئے تو اس کو آسانی سے کھانا مل جائے۔ جب باورچی کھانا رکھ کر چلا گیا تو ایک کالا ناگ اس جگہ پر آیا اور اس اونچی جگہ پر چڑھ کر اس پیالے میں سے دودھ پی کر چلتا بنا۔ کچھ دیر کے بعد جب زمیندار واپس آیا اور اس نے اپنا پسندیدہ کھانا تیار پیالے میں رکھا ہوا دیکھا تو پیالہ اٹھا لیا، اور جیسے ہی اس کو کھانے کا ارادہ کیا تو گونگی لڑکی نے بڑے زور سے تالی بجائی اور ساتھ ساتھ زمیندار کو ہاتھ کے اشارے سے بھی کہا کہ وہ اس کھانے کو نہ کھائے، مگر زمیندار گونگی کی بات نہ سمجھ سکا اور ایک نظر گونگی کو دیکھ کر پھر پیالے کی طرف متوجہ ہوا۔ ابھی اس نے کھانے کے لیے ہاتھ ڈالا ہی تھا کہ اتنے میں کتا بہت زور سے بھونکا اور مسلسل بھونکتا رہا، حتیٰ کہ جوش میں آ کر اس نے اپنی زنجیر بھی توڑنے کی کوشش کی۔ زمیندار کو ان دونوں کی حرکتوں پر تعجب ہوا اور وہ سوچنے لگا کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے۔ چنانچہ وہ اٹھا اور پیالے کو رکھ کر کتے کے پاس گیا اور اس کو کھول دیا۔ کتے نے زنجیر سے آزادی پاتے ہی اس
پیالے کی طرف چھلانگ لگائی اور جھپٹا مار کر اس پیالے کو نیچے گرا دیا۔ زمیندار یہ سمجھا کہ یہ کتا اس کھانے کی وجہ سے بے تاب تھا، چنانچہ اپنا پسندیدہ کھانا گرنے پر غصے میں آ کر اس نے کتے کو کوئی چیز اٹھا کر ماری، لیکن کتے نے ابھی پیالے میں کچھ دودھ بچا ہوا دیکھا تو اس نے فوراً اپنا منہ پیالے میں ڈالا اور بچا ہوا دودھ پی گیا۔ دودھ کا کتے کے حلق سے نیچے اترنا ہی تھا کہ وہ زمین پر تڑپنے لگا اور کچھ دیر کے بعد مر گیا۔ زمیندار کو اور بھی حیرانی ہوئی اور اس نے گونگی لڑکی سے پوچھا کہ آخر اس دودھ میں کیا بات تھی کہ کتا پیتے ہی مر گیا۔ اس وقت گونگی نے اشاروں سے زمیندار کو سمجھایا کہ اس دودھ میں سے ایک کالا ناگ کچھ دودھ پی گیا تھا، جس کے زہر کی وجہ سے کتا مر چکا ہے، اور وہ خود اور کتا اسی وجہ سے ان کو پینے سے روک رہے تھے۔ جب زمیندار کی سمجھ میں ساری بات آ گئی تو اس نے باورچی کو بلایا اور اس کو کہا کہ اس نے کھانا کھلا ہوا کیوں رکھا تھا۔ اس کے بعد زمیندار نے اس کتے کو دفنا کر اس کے اوپر یہ کنواں تعمیر کرا دیا۔ ذرا سوچئے کہ کتے کے اندر کتنی وفاداری ہوتی ہے کہ اس نے اپنی جان دے کر اپنے مالک کی جان بچائی۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کا واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس واقعے کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے مستفید ہو سکے، اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ہر وقت آپ کو ملتا رہے۔ اگلے ویڈیو تک دے اجازت، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔